السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم و محترم ناظرین گرامی، حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مسند احمد، اسی طریقے سے ابن السنی، ایسی احادیث کی یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں۔ ان کے جو مصنفین ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں ایک روایت بیان کی ہے۔ حضرت قبیصہ ابن مخارق ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی عمر کے صحابی تھے اور کافی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت وہ تشریف لائے اس وقت پورے سفید ہو گئے تھے۔ میں آپ کے سامنے وہ روایت یہاں پر عربی زبان میں ترجمے کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ روایت کو گہرائی سے سنیں سمجھیں، اور اس میں کتنی جاندار باتیں ہیں، اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے اس کو پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں، وہ سب آپ سمجھیں گے اور ساری فائدے انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے۔ بس اتنا ہے کہ آپ غور سے سمجھیں باتوں کو۔ وہ فرماتے ہیں حضرت قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، فقال لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا قبیصہ، اے قبیصہ، ما جاء بک، کیسے آنا ہوا، یعنی یہاں کیوں آئے ہو، مقصد کیا ہے۔ جیسے ہم کوئی ہمارے پاس آتا ہے تو پوچھتے ہیں نا، ہاں بھائی کیسے آنا ہوا بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، کبرت سنی، بوڑھا ہو گیا ہوں، ورق عظمی، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پتلی ہو گئی ہیں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، لتعلمنی ما ينفعنی اللہ بہ، یعنی آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ باتیں سکھا دیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، مجھے فائدہ پہنچائے۔ دوستو، ایک بوڑھا آدمی ہے، بوڑھے صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں جن کی موت کا وقت بھی تقریباً قریب ہے۔ ایسے صحابی کو اللہ کے نبی جو باتیں بتائیں گے بالکل وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہوں گی اور انتہائی مفید اور اعلیٰ ہوں گی۔ ہمارے نبی کی ساری احادیث بالکل اعلیٰ ہیں، ساری بتائی ہوئی دعائیں انتہائی اعلیٰ ہیں، جن کو پڑھنے سے، جن پر عمل کرنے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی۔ لیکن جب ایسے بڑھاپے میں اگر کوئی کسی کو کچھ بتائے گا نا دوستو بزرگوں، وہ انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا قبیصۃ، اے قبیصہ، جب تم آئے ہو نا، ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر الا استغفر لك، جس پتھر کے پاس سے، جس درخت کے پاس سے اور جس مٹی کے ڈھیلے کے پاس سے بھی تم گزر کر آئے ہو نا، ان سب نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ کیوں مغفرت کی دعا کی ہے؟ اس لیے کہ وہ دین سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے، اور جو طالب علم ہوتا ہے دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی راستہ طے کرتا ہے نا تو اس کے لیے حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے مخلوقات مغفرت کی دعا، رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبیصہ، اذا صلیت الفجر، جب فجر کی نماز پڑھ لو، جب فجر کی نماز پڑھ لو۔ دوستو بزرگوں، اس ذکر کو کرنے کے لیے ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اہتمام سے پڑھنا پڑے گی۔ جب فجر کی نماز پڑھ لو اے قبیصہ، تو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کرو، یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھا کرو، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اور روایت میں ہے آگے ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو آپ کو اسکرین پہ ہم بتا بھی رہے ہیں، ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لو تو تم 4 قسم کی بیماریوں سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ تعافی من العمی، تمہاری حفاظت ہوگی، تمہیں شفا ملے گی ایک تو نابینا ہونے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بینائی عطا فرمائی، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی کی نعمت سے محروم رکھا ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کلمات کا اہتمام کریں گے فجر کی نماز کے بعد تو دوستو بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے ہونے سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو یہ چیز اللہ کے نبی نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا فرمایا والجزام، کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، کوڑ کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہے، سفید کوڑ ہوتا ہے، کالا کوڑ ہوتا ہے، تو کوڑ کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسری بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اے قبیصہ، تم فالج سے محفوظ رہو گے۔ فالج پیرالائسس ہو جاتا ہے، لقوہ، اچانک بیماری ہوتی ہے، اور عجیب ایسی بیماری ہوتی ہے کہ انسان بہت بیچارہ بے بس، لاچار و مجبور ہو جاتا ہے، ہٹا کٹا چلنے پھرنے والا انسان بالکل دوسروں کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے چوتھی بیماری وہ ہے جنون، پاگل پن سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اگر ان کلمات کو ہم 3 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے قبیصہ قل، بعض روایتوں میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو پڑھے گا تو دنیا کا فائدہ ملے گا، اور اسی طریقے سے ان دعاؤں کا اہتمام کرو۔ بڑی جاندار دعا ہمارے نبی نے سکھلائی تھی، اللہم انی اسألک مما عندک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیرے پاس ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کی رضا ہے، اللہ کے پاس جنت ہے، اللہ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ان کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِن فَضْلِكَ، اور اے اللہ تو اپنا فضل مجھ پر
بہا دے، انڈیل دے، اپنا کرم انڈیل دے، اور ونشر علی رحمتک، اور اے اللہ تو مجھ پر اپنی رحمت پھیلا دے، اور وانزل علی من برکاتک، اور اے اللہ تو اپنی برکتیں مجھ پر نازل فرما۔ کتنی جاندار دعا ہے دوستو بزرگوں۔ تو ہمیں دو چیزیں کرنا ہے، ایک تو اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو فجر کی نماز کے بعد جو تسبیح ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ان کا اہتمام کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم ان بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔